بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. قابل احترام بزرگوں، معزز دوستوں، خواتین اسلام، حق تعالی کے محبت سے معمور اشعار آپ حضرات نے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تحریر کردہ سماعت فرمائے. محبت اللہ کی سب سے زیادہ یہ ایمان والوں کی خاص صفت، جس کا ایمان جس قدر قوی، مضبوط اور بڑھا ہوا ہوتا ہے، اسی قدر اس کے قلب میں اللہ جل شانہ کی محبت ہے. اسی لیے قرآن پاک میں ایمان والوں کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. تمام چیزوں کے مقابلے میں اللہ کی محبت ملنا غالب ہوتی. اسی محبت سے معمور اشعار، ہر شعر میں اسی کا اظہار. کتنوں نے وہ غزل یا نظم سمجھی، کتنوں نے نہیں، اس کا تو اندازہ لگانا مشکل ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ بات پوری سمجھنے کے واسطے اس تعلیم کا سمجھنا ضروری ہے جو ان بزرگوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے سامنے رکھی. جو تعلیم یہاں دی جا رہی ہے، اگر وہ صحیح رخ سے لی جاتی رہے تو پھر اس کلام کا سمجھنا بھی آسان ہے، اس حال کا پہچاننا بھی سہل ہے جو ان اشعار سے ظاہر ہے، اور وہی تعلیم پر عمل آدمی میں یہی حال پیدا کرنے کا سبب اور ذریعہ بھی ہوتا ہے. دل میں ہو تو، نظر میں تو ہی خیال ہو جاتا. دل میں اللہ، نظر میں اللہ، سوچ و فکر میں اللہ، خیال اللہ. اس کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے دی جا رہی ہے تعلیم مسلسل. لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اس تصور کے ساتھ کہ اللہ کے سوا جتنی چیزیں ہیں وہ دل سے نکلی، اللہ ہی کی محبت دل میں جاگزین پیوست راسخ ہو گئی. مسلسل بولتے رہنا، سب نکل جاتا اس میں. ایسی حالت ہو جائے کہ یہ بولنے کے موقف میں آ جانا، یہ بولنے کی پوزیشن میں رہنا. کیا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی،
کچھ خواہش نہیں ہے، نہ مال کی، نہ جاہ کی، نہ جائیداد کی، نہ زمین کی، نہ مکان کی، نہ سامان کی، نہ لباس کی، نہ کرسی کی، نہ ڈگری کی، نہ عہدے کی، نہ کار کی، نہ سواری کی، کسی بھی چیز کی آرزو نہیں ہے، تمنا نہیں ہے، خواہش نہیں ہے. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. یہ بول کے اللہ سے بولنا اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. گندا گندا مکان رہے گا اور گزردار کیسا آئیں گے؟ معمولی مہمان گھر میں آیا تو اس کے آنے سے پہلے دھونا، دھلانا، صاف ستھرا، جھاڑو، جھٹکا، طریقہ سب بکھرا ہوا سامان ایک جگہ طریقے سے جما کے اس کے اوپر صاف ستھرا کوئی کپڑا بچھا دے کے، پڑے ہوئے جو بستر ہیں ان کو صاف ستھرا کر کے، پرانے میلے چادریں ہیں تو ان کو ہٹا کے نئی بچھا کے، غلاف پرانا ہو گیا تو وہ بدل کے دھلا ہوا غلاف کرا کے پورے گھر کو صاف ستھرا کر کے تیار رکھتے ہیں. مہمان آ رہے ہیں، قابل اکرام قابل احترام. ایسی صورت میں نامناسب گندے گھر میں ان کو بلانا، ان کے اکرام، ان کے احترام، ان کی عزت، ان کی توقیر اور مہمان کے حق کے خلاف ہے. اس بات سے ان کے آنے سے پہلے اہتمام کریں. اور اگر آپ بھی گئے پھر دروازے پہ پہنچ بھی گئے تو 2 منٹ کے واسطے وہاں کیوں مشغول کر دیتے ہوں گے، 2 منٹ کام باقی رہ گیا، پھر اس کے بعد میں استقبال کرتے. معمولی سا مہمان گھر میں آ رہا تو گھر صاف ستھرا ہو. اللہ کو دل میں بلانا چاہ رہے ہیں تو یہ صاف ستھرا نہیں رہنا. پھر اس میں مخلوقات بسی ہوئی ہیں، کچرا ہے، کوڑا ہے، بدعقیدگی ہے، بداخلاقی ہے، خراب قسم کے جذبات دل میں ہیں. دل تو گندا ہو گیا، ان کو کیسا بولا؟ سب سے پہلے لا الہ نکالنا ہو، پھر الا اللہ. ذکر کی کثرت کے ذریعے سے غیر کی محبت دل سے نکلے گی، اللہ کی محبت دل میں آئے گی. اور جب پروردگار دیکھیں گے کہ اس کا دل میرے غیر سے خالی ہو گیا تو پھر وہ آ جائے گی. اس بات سے کثرت سے ذکر کرو ہے وہ نعمت. جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو چیز مطلوب ہے بندے سے وہ ہے اللہ کی یاد. سب سے زیادہ مطلوب ہے، چونکہ زیادہ مطلوب ہے اور بندہ مختلف حالات سے دوچار رہتا ہے تو اس کی بنا پر بہت سی قیدیں اللہ نے اٹھا دی اس میں. نماز ہے وقت پر ہے، مختلف اعمال ہیں ان کے واسطے اوقات ہے، لیکن اللہ تعالی کے ذکر کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں. پھر کیا ہے؟ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے، اللہ کی یاد خوب کرو. اب ان کی یاد کے مختلف طریق ہیں. ایک کلمہ توحید کا زبان سے نکالتے رہنا، ایک کلمہ تسبیح کا زبان سے نکالتے رہنا، ایک کلمہ تکبیر کا زبان سے نکالتے رہنا، ایک کلمہ توحید کا زبان سے نکالتے رہنا.
اور یہ سب کچھ جمع ہو جاتا ہے سوہم کلمے میں، کلمہ تسبیح سبحان اللہ، کلمہ تکبیر اللہ اکبر، کلمہ تحمید الحمدللہ، کلمہ توحید و تحلیل لا الہ الا اللہ۔ اور یہ سب کچھ بولتے ہوئے یوں کہنا کچھ بھی میں نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ کی مدد و نصرت نہ ہو، حرکت بھی میں نہیں کر سکتا، قدرت بھی میرے پاس نہیں ہے، آپ کی جانب سے ملے گی تو ہی کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کے واسطے کلمہ حوقلہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کثرت سے ذکر میں لگے رہنا۔ ایک وہ ذکر ہے جو سلسلے کے احباب کو 12 تسبیح کی صورت میں بتایا جاتا ہے، وہ تو ایک وقت مقرر کے وہ مقدار میں جو بتایا گیا وہی کرنا، باقی چلتے پھرتے ہمیشہ ذکر اللہ میں زبان سر رہنا چاہیے۔ محبت بڑھتی ہے تعالیٰ کی اور غیر کی محبت نکل جائے۔ اور بہت ضروری ہے وہ، اس کے بغیر دین ایمان کا درست ہونا بھی مشکل ہے۔ چیزوں کی جب تک محبت رہیں گی اس وقت تک آدمی کا صحیح ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اس بات ہے کہ چیز کی محبت کی وجہ سے صحیح بھی کر لیتا، غلط بھی کر لیتا، جائز بھی کر لیتا، ناجائز بھی کر لیتا، شریعت کے مطابق بھی کر لیتا، شریعت کے خلاف بھی کر لیتا۔ چیز کی محبت ہے، اسے چیز چاہیے۔ کوئی چیز چاہنے کے لائق نہیں ہے۔ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں محبت کیے جانے کے لائق نہیں ہے، استعمال کرنے کی ہے، ضرورت کی چیزیں ہیں، استعمال کرنا ہو۔ وقتی طور پر پرکھنے کی، استعمال کرنے کی چیز ہے۔ کپڑا ہے، جب تک ٹھیک ہے استعمال کرنا، خراب ہو جائے اتار دینا، ہے نا؟ ایسا نہیں کہ وہ خراب بھی ہو گیا چھوڑنے کو تیار نہیں، پھٹ بھی گیا چھوڑنے کو تیار نہیں، بوسیدہ بھی ہو گیا، ریزہ ہو جانا چھوڑنے کو ہی تیار نہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسا کوئی تعلق تو نہیں رکھتے چیز کے ساتھ۔ برتنے کی، استعمال کرنے کی چیز ہے، دل میں جگہ دینے کی چیز، تو دل میں محبت آئے، غالب آ جائے، اس کے واسطے ایک تو ذکر کی کثرت کرنا، نظر میں بھی انہیں رہنا، دل میں ہو تو نظر میں۔ بہت سارے لوگ چیزوں کو دیکھتے رہتے، بعض لوگ چیزوں کے خالق و مالک کو دیکھتے رہتے۔ اپن وہ خاص لوگوں میں سے ہونا، وہ عام لوگوں میں سے نہیں رہنا۔ جو دیکھ رہے ہیں چیزوں کو دیکھ، چیزوں کے بنانے والے کو دیکھو، چیزوں کے خالق کو دیکھو، چیزوں کے مالک کو دیکھو، چیزوں کے رب کو دیکھو، چیزوں کے حاکم کو دیکھو۔ بچے کو دیکھتے، بچے کے بابا کو فوراً دیکھ لیتے لوگ، نہیں دیکھتے۔ جس بچے کو اپن پہچانتے ہیں وہ بچہ دکھتے ہی اس کے ساتھ اس کے بابا کو بھی دیکھ لیتے۔ بچہ سر کی آنکھوں سے دکھتا، بابا دل کی آنکھوں سے دکھتا ہے کہ نہیں؟ آپ لوگ نہیں دکھتا، شاید دکھتا نہیں دکھتا۔ معلوم ہے کہ مکان فلانے صاحب کا ہے تو مکان دکھتے ہی مکان والا بھی دکھتا نہیں دکھتا؟ مکان دکھتا سر کی آنکھوں سے، مکان والا دکھتا دل کی آنکھوں سے، دکھتا کہ نہیں دکھتا؟ اس سے کھلا کیا سمجھانا وہ سمجھ نہیں آ رہا۔ ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تعجب ہے شیروانی دیکھ کے شیروانی والے کو یاد کرتے،
جوتا دیکھ کے جوتے والے کو یاد کر، گاڑی دیکھ کے گاڑی والے کو یاد کر، سواری دیکھ کے سواری والے کو یاد کر، آسمان دیکھ کے آسمان والے کو نہیں یاد کر، سورج چاند کو دیکھ کے سورج چاند کے مخالف ممالک کو نہیں یاد کر، زمین دیکھ کے، برف دیکھ کے، پہاڑ دیکھ کے، دریا دیکھ کے، سمندر دیکھ کے، انسان دیکھ کر، حیوان دیکھ کر، اس کو بنانے والے کو نہیں دیکھ، تو نظر میں انہوں سما جانا، وہ سمانے کے واسطے سبب دے رہے ہیں۔ کوئی بھی چیز نظر آئی تو اس کے خالق و مالک اللہ ہے، یہ یاد کرو بولنا۔ چیز سر کی آنکھوں سے دکھتی، چیز والا دل کی آنکھوں سے دکھنا ہے۔ اب یاد مستقل آنکھوں میں بھی انہوں بس جاتے، دل میں آنکھوں، اور جب دل میں بس جاتے ہیں تو آنکھوں میں ویسے ہی بس جاتے ہے نا، تو چیز دل میں بیٹھ جاتی ہے نا، آنکھوں میں بھی دکھتے رہتی ہے، وہی رہتی ہے بس، ادھر گئے تو ہمیں دکھتے گئے۔ نوجوان بال بچے اچھا سمجھ رہے ہیں، ہے نہیں انہیں دکھتی برابر، دل میں بس گئی۔ اللہ والے یہی کہہ رہے ہیں کہ دل میں اللہ کو اتنا بساؤ، اتنا بساؤ، اتنا بساؤ کہ نظر میں بھی ہونے ہی بسے جائے۔ اس کے بعد سے یہ سبق بھی دے رہے ہیں کہ ایک تو ذکر اللہ کثرت سے کرو تاکہ ان کی محبت دل میں بیٹھ جائے، دوسرے مسلسل نظر کا استعمال ایسا رکھو کہ ہر چیز کے خالق و مالک اللہ ہونے کو سمجھو، یعنی جیسا ہے ویسے ہی سمجھنا، ایسا نہیں ہے سمجھ لو بول کے بول رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، آیا سمجھنے کے نہیں آیا؟ ایک چیز نہیں ہے مگر تم سمجھو ایسا، یہ نہیں ہے معاملہ، جو ہے وہی سمجھو۔ وہ خالق ہیں، چیز کو دیکھ کے اس کے پیدا کرنے والے اللہ ہیں، وہ اس کے مالک حقیقی اللہ ہے، جس کو دیکھ کے اس کے مالک اللہ ہیں، بول سوچنا بھی یہی، بولنا بھی یہی، اور نظر کا استعمال اس رخ سے رکھا تو پھر آنکھوں میں انہیں بس جائے۔ اسی لیے ہمارے اسی دور کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لمبی نظم ہے، جدھر میں نے نظر ڈالی جو چیز نظر میں سامنے آئی اس میں میں نے تجھی کو دیکھا، یہ مانا ہے، پانی کے قطروں میں، زمین کے ذروں میں، پھول کی خوشبو میں، پھول کی پتیوں میں، باغوں کی بہاروں میں، بارش کے قطروں میں، جدھر میں نے نظر ڈالی آپ ہی نظر آ رہے، گلستہ میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، تیری ہی سی رنگت، تیری ہی سی گل، ایسا نظر میں بسانے مولا تعالیٰ، کیونکہ یہ محبت سیکھنے کے لیے پروردگار عالم نے ایک نظام ایسا قائم کیا ہے کہ کسی کسی کو ذریعہ بنا دیتے ہیں تو اس سے تعلق بہت بعض ساتھیوں کو ایسا ہو جاتا، انہوں اپنے گھر میں رہتے، اپنے کاروبار میں رہتے، اپنی پڑھائی میں رہتے، مگر وہ جس ملسہ سے تعلق رہتا ہے وہ ملسہ بھی رہتے ہوں گے، دماغ میں، دل میں، نظر میں تعلق جب قائم ہو جاتا ہے تو نظر میں بھی انہیں کو بسانا ہے۔ اس کے واسطے کیا طریقہ ہے؟ خالقیت اور مالکیت کا استعمال، وہی خیال و یاد میں سوچنے کا رخ پورا، فکر کا رخ پورا ادھر ہی رہے، انہیں کی طرف دھیان دینا، توجہ ہے، اس سے ایمان کا کمال حاصل ہوتا ہے کہ محبت جب غیر معمولی غالب آ جاتی ہے تو پھر ایمان کا جو کمال ہے وہ آدمی کو حاصل ہوتا ہے، پھر آدمی الذین آمنوا اشد حبا للہ کا مصداق بنتا ہے۔
اسی بات کے سمجھانے کے لیے مختلف عناوین کے تحت مختلف اصطلاحات کی صورت میں اسباب دیے جاتے رہتے ہیں، اور اس سبق کا تھوڑا سا سلسلہ آگے بڑھانے سے پہلے ایاک نعبد و ایاک نستعین تک ہوا تھا. اب آگے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم ہے. اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر جن پر آپ نے انعام کیا. پہلے ابتداءً سبھی طور پر دو باتیں ذہن میں رکھنی ہیں. ایک یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم ہر نماز میں پڑھی جانے والی آیت ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جانے والی آیت ہے. ایک آدمی اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، اللہ کی فرض کی ہوئی چیزوں کو فرض مانتا ہے، اس فرض ماننے کی وجہ سے اس فرض کو ادا کرنے کے واسطے جاتا ہے، اور اللہ کے گھر کی طرف رخ کر کے وضو کرنے کی حالت میں حالت نماز میں ہاتھ باندھا ہوا کھڑا ہے، تو ہدایت والی حالت پر ہے کہ نہیں ہے؟ ہدایت والی حالت پر. اس کے باوجود پھر کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پہ ہے کہ نہیں ہے؟ صراط مستقیم پہ ہے، لیکن پھر کہتا ہے کہ مولا سیدھا راستے پر چلا. اس کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سیدھے راستے پر جو میں ہوں آپ کی توفیق و عنایت و مہربانی سے آپ اس کے اوپر مجھے قائم بھی رکھیے. اس بات سے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شروع میں تو لائن پہ آ جاتا، لیکن ذرا سا کچھ بھی ادھر ادھر کے حالات آئے تو لائن سے ہٹ جاتا. جیسے بعض ساتھیوں کے بارے میں اطلاع ملتی ہے تھوڑے دن تک تو 5 نمازیں نفلیں تہجد نہیں چھوٹ رہی تھی، لیکن کچھ دنوں کے بعد میں حالات کچھ ایسا پلٹا کھاتے ہیں خراب صحبت کی وجہ سے کہ پھر مسجد کا کٹا نہیں چڑھتا. تو پہلے آیا پٹری پہ پھر اتر گیا. اسی لیے اللہ جل شانہ سے استقامت مانگتے رہنا کہ مولا جو راہ ہدایت آپ کی پسندیدہ ہے اور سردست مجھے آپ کی عنایت سے حاصل ہے، آپ مجھے اس کے اوپر قائم رکھیے. دوسرے معنی کیا ہے؟ دوسرے معنی یہ ہے کہ پروردگار عالم کی ذات لامحدود ہے، ان کے قرب کے درجات بھی لامحدود ہیں، اور ہدایت معیارات کے اعتبار سے غیر محدود ہے. اس معنی کر جو سی معیار ہدایت پر ہوں مولا اس سے آگے والے ہدایت کے معیار کو مجھے عطا کرو. ہر دفعہ میں یہ دعا سمجھ میں آ رہی؟ نزاکت کے نہیں آ رہی؟ نزاکت سمجھو اچھی طرح، یہ مانگتا رہتا ہے. اب سیدھا راستہ کون سا؟ ایسا ہو سکتا تھا کہ ہر آدمی یوں کہے کہ جس راستے پر میں چل رہا ہوں وہی سیدھا، باقی سب غلط راستے. اس واسطے اللہ نے آگے وضاحت کر دی اور فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلائیے جن پر آپ کا انعام ہوا ہے. آپ بولیں گے صاحب اس کی بھی مزید وضاحت چاہیے کہ جن پر انعام ہوا. ہر آدمی یہ بولے گا کہ مجھے یہ نعمت حاصل ہے، یہ نعمت حاصل ہے، یہ نعمت حاصل ہے، یہ نعمت حاصل ہے، اس واسطے میں ان لوگوں میں سے ہوں جس پر اللہ کا انعام ہوا ہے، اس واسطے میرے راستے پہ چلو. اس واسطے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ صراط الذین انعمت علیہم میں جن پر انعام ہوا ہے ان سے کون لوگ مراد ہیں. اس کا تذکرہ قرآن پاک میں دوسری جگہ آیا ہے. کسی بھی آیت کا قرآنیہ کی سب سے بہترین تفسیر وہ ہے جو قرآن کی آیت سے ہو جائے. تفسیر قرآن میں ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے ہو جائے، یہ سب سے بہترین تفسیر ہے.
اگر اس آیت کی تفسیر قرآن پاک کی دوسری آیت سے نہ ہو تو سب سے بہترین تفسیر وہ ہے کسی آیت کی جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک سے کی جائے. تو حضور نے یہ فرمایا ایسا ہے. چنانچہ صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر اور توضیح اور وضاحت اور صراحت قرآن پاک میں دوسری جگہ یوں آئی ہے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم. جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا. یہاں بھی وہی آیت ہے, وہی ٹکڑا ہے, وہی مضمون ہے, لیکن ابھی تک بھی بات واضح نہیں ہے. وہاں الذین انعمت علیہم تھا, یہاں ہے مع الذین انعم اللہ علیہم, اللہ نے جن پر انعام کیے. لیکن اسی آیت کے آگے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, یہ ہیں انعام والے لوگ. اس سے مراد انعام مادی نہیں ہے. کسی کو حکومت مل گئی, کسی کو سلطنت مل گئی, کسی کو جائیداد مل گئی, کسی کو ڈگری مل گئی, کسی کو کرسی مل گئی, کسی کو دولت مل گئی, کسی کو سونا چاندی کا ذخیرہ مل گیا, کسی کو خزانہ مل گیا. زمین خریدے تھے, مکان بنانے کے واسطے شروع کرے کھودنا, ہنڈی نکل آئی, اس میں سونے چاندی کے پرانے دور کے سکے گھڑے بھر کے نکل آئے. کہتا ہے اے اللہ, آپ نے میرے اوپر بڑا انعام تو ہے, لیکن یہ انعام مادی ہے. یہاں مراد کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی, یوں فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ہمارے انعام یافتہ لوگ حضرات انبیاء ہیں, حضرات صدیقین ہیں, حضرات شہداء ہیں, حضرات صالحین ہیں. یہ ہیں انعام یافتہ لوگ. ہاں, یہاں پہنچ کے سمجھو اچھی طرح ایک بات کو. بہت سے صالحین, اولیاء, بزرگان دین, اہل اللہ, رجال اللہ وہ تھے جن کے پاس میں مادی چیزیں زیادہ نہیں تھی, لیکن ان کی زندگی میں صالحیت تھی. کسے ملتی ہے صالحیت؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کی صراحت کی اور یوں ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین. صالحین میں ہم کسے پہنچاتے ہیں؟ صالحین میں کسے داخلہ دیتے ہیں؟ صالحین میں کس کو شامل کرتے ہیں؟ فرمایا ان کو جن میں دو خوبیاں ہوتی ہیں, ایک خوبی ایمان کی اور دوسری خوبی نیک عمل. اب آدمی کرسی میں ہے, سوکھی روٹی کے ذریعے سے گزارا کر رہا ہے, مگر ایمان والا ہے, نیک عمل والا ہے, تو صالحین میں داخل ہے, انعام یافتہ ہے. انعام پایا ہوا تو یہ ہے. اور یہ صحیح انعام حقیقی کسی کو پورے شعور کے ساتھ میسر آ جاتا ہے تو یہ مادی چیزوں کی طرف تو وہ دھیان میں نہیں کرتا. اس کو لے کے میں کیا کروں. ہمارے اکابر اور بڑے بعض لوگ ایسے گزرے ہیں کہ ان کو ہر مہینہ جو تنخواہ ملتی تھی اس میں سے ضرورت کے بقدر استعمال کر لے کے باقی بچا ہوا غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے. جب تک وہ تقسیم نہیں ہو جاتا تھا بے چین رہتے. مگر تھے بڑے قابل, تو ایک ریاست کے نواب نے ان سے گزارش کی کہ آپ ہمارے یہاں آ کر پڑھاؤ, آپ کو اتنی تنخواہ ملے گی, اس سے کئی سو گنا زیادہ جو ملتی تھی ان کو. تو انہوں نے جواب میں یوں کہا ملتی سو تنخواہ ہی میں سے میرا کام بن جانا, باقی تقسیم کی ذمہ داری میرے اوپر رہی. اس کا لے کے میں کیا کروں گا, مجھے نہیں چاہیے. ہم کام لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ میرے سے, اور میں مشغول ہوں تدریس میں,
اس بات سے بس مجھے یہی بول ہے، وہ لے کے میں کیا کروں، اس کا حساب کتاب دینے کا مطلب ہے۔ آج ہمارے پاس میں کہیں دوسری جگہ سے ایسا پیشکش ہونا، پھر شیخ رہندے، مرشد رہندے، پیر رہندے، اس سے پوچھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ایسے وہاں پہنچے، 7 چیزوں کی دلوں میں بس گئی، نتیجے میں چلے جاتے۔ کرسی میں ہے، روٹی چٹنی ہے، انعام علیہ میں انعام یافتہ لوگ، راستے کے انعام حقیقی تو دولت ایمان ہے۔ اسی بات سے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا، دل میں ایمان کی دولت کو بٹھاؤ بہنوں، سب امیروں سے امیر اپنے کو پاؤ گئے۔ شعر سمجھ میں آیا نہیں آیا پتہ نہیں بہنوں کو، ہماری بہنیں یوں سمجھ رہے ہیں کہ کسی کے پاس میں 5 کلو سونا ہے تو انہیں امیر ہے۔ ایمان ہے یا نہیں، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ کسی بہن کے پاس میں دولت ایمانی ہے، 5 تولے بھی نہیں ہے، 5 کلو نہیں، 5 تولے بھی نہیں ہے، مگر ہے ایمان، تو اسے کیا سمجھنا چاہیے؟ وہ 5 کلو سونا والی جو ایمان سے محروم ہے، اس کے مقابلے میں تمام امیروں سے زیادہ مالدار ہوں کہ مجھے ایمان کی دولت میسر ہے۔ اتنی قیمتی چیز ہے ایمان، اتنی قیمتی چیز ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ جنت کی قیمت ہے ایمان۔ ثمن الجنتی لا الہ الا اللہ، جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ ہے۔ اور جنت جو کم سے کم ایمان والے کو ملے گی وہ اس دنیا سے 10 گنے بڑی ہوگی۔ کدھر ہے 5 کلو سونا؟ 5 کوئنٹل کی بھی کوئی حیثیت نہیں، پوری دنیا کا سونا اس میں داخل ہے، پوری دنیا کی چاندی اس میں داخل ہے، پوری دنیا کا پٹرول اس میں داخل ہے، پوری دنیا کا تانبا اس میں داخل ہے، پوری دنیا کا پیتل اس میں داخل ہے، پوری دنیا کے ہیرے اس میں داخل ہیں، اور یہ تو زمین کے اندرون کی دنیا ہے۔ اور اس کے سطح پر جتنا ایریا زمین کا ہے اور اس زمین کی سطح پر جتنی بلڈنگیں ہیں، جتنی عمارتیں ہیں، جتنے مکانات اور دکانات ہیں، اور ان مکانات اور دکانات اور بلڈنگوں میں جو قیمتی ترین سرمایہ ہے وہ سب اس میں داخل ہے۔ کیا قیمت ہے ان کی؟ ایمان تو اتنی بڑی چیز ہے۔ اس وقت حقیقی انعام والا وہ ہے جو ایمان والا ہو۔ یہ تو پروردگار عالم نے ہم ضعیفوں کے اوپر کرم کر دیا، احسان فرمایا کہ ہمارے کو بھی کچھ دے رہے ہیں، دوسروں کو بھی کچھ نہیں دے رہے ہیں، ان کو بھی کچھ مل رہا، اپنے کو بھی کچھ مل رہا، ان کو کچھ ذرا زیادہ مل رہا، اپنے کو ذرا کم مل رہا، ان کو بولے تو اللہ کو نہیں ماننے والوں کو۔ اب خالی ذرا تھا ان کو بڑھ کے ملا تو سوال پیدا ہو جا رہا ہمارے بھائیوں میں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، ہمارے کو کم مل رہا اور ہم نہیں مانتے ان کو زیادہ مل رہا۔ اس پر ہی شبہ شروع ہو گئے اور ڈاواڈول کشتی ہونے لگ گئی، اور کسی کے اوپر تو اس درجے حالت ساری ہو جا رہی کہ اس کی ایمان کی کشتی بھور میں آ جاتی۔ اور حدیثوں میں یوں آتا ہے کہ اگر زیادہ ابتلا اور آزمائش اہل ایمان کو ہو جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں کفار اور مشرکین کے گھروں کو سونے اور چاندی سے بھر دیتا، ویسے اس کی کوئی قیمت ہی نہیں اللہ کی نگاہ۔ انعام یافتہ ہے صالحین، صالحین کون ہے؟ پھر اس کی تشریح قرآن شریف میں سے الذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، جو ایمان والے ہیں، جو نیک عمل والے ہیں، ہم ان کو صالحین میں داخل کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی نگاہ میں صالحین یہ لوگ ہیں جو صاحب ایمان ہوں، جو صاحب نیک اعمال ہوں۔ اس لیے اب زیادہ فکر کرنے کی جو چیز ہے
وہ چیزوں کی نہیں ہے. معیار ایمان بڑھتا رہے، معیار عمل بہتر سے بہتر ہوتا رہے، میرے جسم سے صادر ہونے والی ہر حرکت، ہر عمل نیک عمل کی تعریف میں آ جائے. اس کی محنت، اس کی جستجو کرنا، اسی مقصد سے وہ سبق ہے جو مسلسل دہرایا جاتا رہتا ہے کہ تمام چیزوں کا خالق اور مالک اللہ کو مانو اور اللہ ہی کے خالق اور مالک ہونے کو یاد رکھو. جب مالک اللہ کو مانیں گے تو مالک کی مرضی سے چیز کا استعمال کریں گے. جب مالک کی مرضی سے چیز کا استعمال کریں گے تو اسی کا نام نیک عمل ہے. برا عمل کس چیز کا نام ہے؟ چیز کا استعمال چیز کے مالک حقیقی کے مرضی کے خلاف استعمال کرنا، یہ برا عمل ہے. مرضی کے مطابق استعمال کرنا نیک عمل ہے. پتہ نہیں سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا. دیکھو، اجنبی عورت کی طرف دیکھنا مالک کی مرضی کے خلاف ہے، اس بات سے کیا ہے؟ برا عمل ہے. اپنی بیوی کی طرف دیکھنا، جس وقت میں حدیث میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے، جب میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی خاص رحمت ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے. دیکھنے کا عمل ایک ہی ہے. جدھر جہاں دیکھنے کا مرضی ہے مولا کی، وہاں دیکھے تو وہی عمل کیا بن گیا؟ نیک عمل. جہاں دیکھنے کی مرضی نہیں ہے وہاں دیکھا تو کیا بن گیا؟ یہ عمل برا عمل بن گیا. نیکی اور بدی سمجھ میں آئے کہ نہیں آیا؟ جب چیزوں کا، ہر چیز کا مالک اللہ کو سمجھیں گے، ہر چیز میں اپنے اندرون کی چیزیں بھی ہیں، اپنے بیرون کی چیزیں بھی ہیں. اپنے اعضاء و جوارح، یہ پاؤں ہے، چلنے کی ایک نعمت ہے جو مجھ کو میسر ہے، آپ کو میسر ہے. پاؤں ہمیں اللہ نے دے رکھے ہیں جس کے ذریعے سے ہم راستہ طے کرتے ہیں، زمین طے کرتے ہیں. اب اللہ کی مرضی یہ ہے کہ یہ قدموں کا استعمال مسجد کی طرف جانے کے لیے کرے. کتنا پسند ہے اللہ کو یہ عمل؟ اللہ کو یہ عمل اس قدر پسندیدہ ہے، اس قدر پسندیدہ ہے کہ جب آدمی اپنے قدم اٹھاتا ہے مسجد کی طرف تو اللہ تبارک و تعالی ہر قدم پر ایک نیکی دیتے ہیں، ایک غلطی معاف کرتے ہیں، ایک درجہ بلند. لیکن اگر یہی چلنے کی قوت اور یہی قدموں کا استعمال اگر وہ سینڈی کھانے، شراب کھانے کی طرف، شراب پینے، سینڈی پینے کی نیت سے اٹھانے لگے تو یہ عمل کیا ہو جائے گا؟ برا عمل ہو جائے گا. مسجد کی طرف جانے کا جو عمل ہے وہ نیک عمل ہے، اور شراب کھانے کی طرف جانے کا جو عمل ہے برا عمل. دیکھنے کا عمل ہے ماں باپ کو دیکھنے کا. دیکھنے کی کیفیت میں فرق کی وجہ سے یہ دیکھنا نیکی بھی بن جاتا ہے، بدی بھی بن جاتا ہے. اگر ماں باپ پر محبت کی، عظمت کی نگاہ ڈالے تو یہ دیکھنا نیک عمل ہے، اور اگر ماں باپ پر غصے کی، ناراضگی کی، نفرت کی نظر ڈالے تو یہی عمل. نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، سمجھ میں آ جانا ضروری ہے. کوئی اچھی بات زبان سے نکالے نیک عمل ہے. کسی کی غیبت کر دی، بری بات نکالے زبان کا لوٹڑا وہی ہے، حرکت اسی قسم کی ہو رہی. مگر ایک عمل نیک ہے، ایک عمل بد ہے. ایک نیکی ہے، ایک بدی ہے. اب یہ کب پیدا ہوں گا؟ جب یہ دل و دماغ میں ہمیشہ بیٹھا ہوا رہے کہ ہر ذرے کے مالک حقیقی حق تعالیٰ ہے، اس واسطے ہر چیز کا استعمال مجھے ان کی مرضی کے مطابق کرنا ہے. جب یہ مزاج آ جاتا ہے
دو چیزیں داخل ہو گئی اب اس میں. ایک اللہ کی ہے اسے مان لیا، یہ ہے الذین آمنوا. جب اللہ کی ہے تو ان کی مرضی کے مطابق استعمال کر لیا تو یہ کیا بن گیا؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اللہ کی ہے مانا الذین آمنوا کا مصداق بن گیا. اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کا مصداق بن گیا. اور ان دونوں عمل کے نتیجے میں، ایک عمل دل کا ایک عمل جوارح کا، ان دونوں عملوں کے نتیجے میں جس منزل پر پہنچا اس منزل کا نام صالحیت ہے. اللہ نے فرمایا لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ. تب یہ جب سبق یاد ہو گیا اور کر لیے تو زندگیوں کو یہی کرنے کے واسطے کافی ہے نہیں ہے. زندگی بندگی میں تبدیل ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی. منشائے شریعت کی تکمیل ہوگی اور اس سے بڑا ایمان والا نہیں ہے کوئی، اس سے بڑا سرمایہ والا دولت مند نہیں ہے کوئی. اس کی وجہ سے حضرت نے کیا فرمایا؟ بہنیں ذرا پھر سنیں، دل میں ایمان کی دولت کو بچاؤ بہنوں، سب امیروں سے امیر اپنے کو پاؤ بہنوں. اس سے بڑا مالدار نہیں ہے کوئی. ایمان والا ایمان والی جتنی مالدار ہے اتنے کوئی دوسرا. لیکن دنیا میں جتنے بھی مالدار ہیں پوری دنیا خریدنا مشکل ہے نا. دنیا میں جتنے بھی مالدار ہیں پوری دنیا خریدنا مشکل ہے. ایمان والا اتنا مالدار ہے کہ اس دنیا جیسی 10 دنیایں خرید سکتے ہیں. اس سے بڑا مالدار کون ہوں؟ اب سے یہ مت بولنا بات کچھ نہیں ہے، محروم ہو یہ ہو وہ ہو. ایمان مل گیا تو اس سے بڑا کیا، اس سے بڑی چیز کیا چاہیے؟ اب اگر کچھ چیز نہیں ہونے کی وجہ سے پریشانی ہے، پریشانی طبیعی ہے، فطری ہے، کچھ نہ کچھ ہوگی، تو اس سلسلے میں کیا کام ہے اپنا؟ جس پر ایمان لائے اس سے ہی پوچھنا کیا کروں. انہوں نے بتایا ایک تو مانگو میرے سے، وہ کرو، دے دیا شکر کرو، نہیں دیا صبر کرو. بولے نا، بس یہ کام کر لینے کا. ملنے نہیں ملنے سے کامیابی ناکامی کا تعلق نہیں ہے. یہ بات میں خصوصیت سے بولتا رہتا ہوں. کسی چیز کے ملنے کا نام کامیابی، نہیں ملنے کا نام ناکامی ہے نہیں ہے. اچھا بٹھا لو ذہن میں، بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اس وقت. چھوٹوں کے لیے، بڑوں کے لیے، پڑھے لکھوں کے لیے، بے پڑھوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ہم جو چیز چاہ رہے ہیں وہ مل گئی تو ہم اسے کامیابی سمجھتے ہیں، نہیں ملی تو ناکامی سمجھتے ہیں، حالانکہ ویسا ہے نہیں. جس چیز کو ہم ضروری سمجھ رہے ہیں اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ مانگو، مانگ لینا. اب یا دیں گے یا نہیں دیں گے. دیں گے تو کیا کرنا؟ شکر کرنا. نہیں دیں گے تو کیا کرنا؟ صبر کرنا. حدیث میں آتا ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان والا ہمیشہ مزے میں ہی رہتا ہے. نقصان میں ہے ہی نہیں ہونے، فائدے میں ہے، خسارہ نہیں ہے اس کے پاس، فائدہ ہی فائدہ ہے. لاش نہیں، ہمیشہ پاس ہے. قربان ہو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ نے فرمایا مومن کا حال بڑا عجیب ہے. اگر اسے خوشی، مسرت، راحت، آرام ملتا ہے تو شکر کرتا ہے. شکر پر ہمارا انعام پر، اللہ کا انعام پر ہے. اور اگر کوئی تکلیف، مصیبت، تنگی لاحق ہوتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور صبر پر اللہ کی جانب سے انعام پر ہے. تو انعام کہیں گیا کیا؟ ملا تو بھی انعام ہے، نہیں ملا تو بھی انعام ہے. جو ہم مانگے مل گیا، شکر کرے بھی انعام ہے، مانگے نہیں ملا صبر کرے تب بھی انعام ہے. تو لاش کہاں ہے؟ پاس ہے نا، کامیاب ہے.
کسی چیز کا ملنا نہیں ملنا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ چیز کے ملنے کی حالت میں ان کا منشا کیا ہے, نہیں ملنے کی حالت میں ان کا منشا کیا ہے, وہ پورا کرنا. انہوں بولے ملے تو شکر کرو, ان کو مانتے ہیں نا تو شکر کرنا, یہ ہے ایمان کا تقاضا. ان کا حکم یہ ہے, یہ مان لینا الذین آمنوا, اور ان کی دی ہوئی چیز کو ان کی مرضی کے مطابق استعمال کر لینا. یہ ہے وعملوا الصالحات. نتیجہ اس کا کیا ہے, لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ. اچھا نہیں ملا, کیا ماننا, کس کے نہیں دینے سے نہیں ملا, اللہ کے دینے سے. وہ ماننے آئے ہیں, وہ معطی ہیں. اللہ تعالیٰ روکنے والے بھی ہیں, اللہ تعالیٰ دینے والے بھی ہیں. ایک چیز کے بارے میں ہمارے کو یوں سمجھ میں آیا کہ یہ میری ضرورت ہے, حکم ہے مانگنے کو, مانگ لی. اب انہوں نے نہیں دیا تو اللہ دینا چاہتے تو ضرور ملتا, نہیں دینا چاہے ہیں اس لیے نہیں ملا. تو روک کس کی طرف سے ہوئی, اللہ کی طرف سے ہوئی. یہ ہے الذین آمنوا. اب ایسی صورت میں جبکہ چیز رکی ہوئی ہے, مجھے حکم کیا ہے, صبر کرنا. اب میں نے صبر کر لیا تو یہ کیا ہو گیا, وعملوا الصالحات. نتیجہ کیا ہے, لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ. لیجیے صاحب کسا کلا صاحب سبب, یہ ہے انعام یافتہ لوگ. یہ کیفیت پیدا کرنے کے واسطے مستقل سبب دے رہے ہیں. جس چیز پر نظر پڑے, اندر کی باہر کی, اندر کی چیزوں کو انفس کی بولتے ہیں, باہر کی چیزوں کو آفاق کی کہتے ہیں. اب یہ سبق یاد کرتے کرتے جب بھی اپنے آپ پر توجہ گئی, اللہ کو مالک پایا, باہر نظر گئی, اللہ کو مالک دیکھا, تو کہتے ہیں کہ یہ پہلے درجے کی یاد اور پہلے درجے کا شہود ہے, مقام صالحیت کا. اور رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظم آپ نے اس سے پہلے سنی, تیری یاد اور شہود پر میری زندگی کا ثبات ہے, تیرا وصل میری حیات ہے, تیرا فصل میری ممات ہے. میں نے تجھے ہی مالک دیکھا, تجھے ہی مالک پایا, تو یہ وصل ہے. اور کسی اور کو مالک دیکھا, کسی اور کو مالک پایا, تو وہ اللہ سے جدائی اور تعلق میں درار آ گئی. کہتے ہیں یہی موت ہے مومن کے لیے. کہاں سے نکالے یہ نکالے حدیث شریف سے. حدیث میں آتا ہے اللہ کو یاد رکھنے والا زندہ اور اللہ کو یاد نہیں رکھنے والا مردہ, ہے نا. مثل الذی یذکر ربہ ومن لم یذکر کمثل الحی والمیت. اللہ کو جو یاد رکھتا ہے اور جو نہیں یاد رکھتا ایسا ہے جیسے زندہ اور مردہ. حیات کا تعلق وصل سے ہے, ممات کا تعلق فصل سے. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجیے کہ ذکر الہی یاد ہے. اتنا غلبہ تھا ہمارے بعض لوگوں کے اوپر کہ بس بعض بچے بھی بزرگوں کی مجلسوں میں جا کے بیٹھتے رہتے تھے. تو کسی بزرگ نے بیان کر دیا کہ کسی کے اوپر کوئی آفت آتی ہے, کوئی مصیبت آتی ہے, تو وہ اللہ سے غفلت کی وجہ سے آتی ہے بول کے بولتے. وہ بچے کا باپ جو ذرا اتنا زیادہ اہتمام شاید نہیں کرتا تھا دین کی باتوں کے سننے سنانے کا. موجودہ زمانے بھی ہے ویسا, بعض بچوں کو بڑا دین کا ذوق ہے, ان کے ماں باپ کو نہیں. اس کے برعکس بھی ہے کہ بعض ماں باپ کو دین کا بڑا ذوق ہے, ان کی اولاد کو نہیں. تو وہ بچے کو دین کا بڑا ذوق, وہ باتیں سنتا رہتا. ایک مرتبہ اس کے والد نے کہا چلو بیٹا مچھلیاں پکڑنے جائیں گے. تو وہ مچھلیاں پکڑنے چلے گئے تو بابا مچھلیاں وہ ڈورا ڈال ڈال کے پکڑتے رہے اور تھیلی میں ڈالتے رہے. اس کے بعد میں واپس جب ہونے لگ گئے تو بیٹے کو تھیلی دے دیے, تم اسے پکڑ کے چلو بولے. اب بابا سامنے سامنے جا رہے ہیں, بچہ پیچھے پیچھے. جنگل میں کنواں کو بولی ملی کرتی, بولی زمین کے سطح پر رہتی ہے عام طور پر, وہ بولی ملی. بابا سامنے جا رہے ہیں, انہیں پوری تھیلی میں جو مچھلیاں وہ بولی میں چھوڑ دیا. بابا پلٹ کے پوچھے کیا سارا مچھلیاں,
بولے تو بولے میں چھوڑ دیا انہوں نے. ارے اتنی مشکل سے پکڑے پھر کئی بار سے چھوڑ دیا. میں سنا تھا کہ کسی پہ بھی کوئی مصیبت آئی تو وہ اللہ کو بھول جانے کی وجہ سے آتی بول کے یہ مچھلیاں میں غفلت تھی شاید اس واسطے پکڑے گئے. میں سمجھا کہ اب یہ قاتلوں کو اپن کھائیں گے تو اپنے تو اندر کہیں غفلت آ جائے گی وہی چھوڑ. تو یہ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. انعمت علیہم میں صالحین ایک اصطلاح ہے اور ایک گروہ ہے اللہ کے پسندیدہ بندوں کا. اس کے بعد دوسرے شہداء ہیں، تیسرے صدیقین ہیں، چوتھے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام ہیں جن کا معیار، جن کی مرتبت، جن کی عظمت، جن کی رفعت اس درجے بلند ہے کہ کوئی آدمی اس کا تصور بھی کرنا مشکل ہوتا ہے. اس واسطے کہ وہ خالص عطا الہی ہے، اس میں بندوں کے کسب کو کوئی دخل نہیں ہوتا. جتنوں کو نوازنا تھا پروردگار عالم نے نواز دیا، اور سب سے اخیر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب کچھ نعمتوں سے نواز دیا جو پروردگار اپنے محبوب ترین بندوں کو عطا فرماتے ہیں. اس واسطے وہاں وہ نعمت مکمل ہو گئی. اب اس کے بعد میں وہ گروہ میں تو داخلے کا کوئی تصور بھی کرائے تو دور ہے. البتہ دوسرے جو درجات ہیں وہ درجات میں محنت، مجاہدہ، کسب کے اعتبار سے پروردگار عالم اس کو ترقیات سے نوازتے ہیں. وہی ہدایت کے درجات میں ایک سے بڑھ کر ایک درجہ، ایک سے بڑھ کر ایک درجہ ہوتا ہے. دیکھو ایک آدمی وہ ہے جسے یہ ہدایت مل گئی کہ نماز پڑھ لے، یہ بھی ایک ہدایت کا درجہ ہے. دوسرا وہ ہے جو اسے نماز کی توفیق کے ساتھ ساتھ خشوع اور خضوع کی دولت بھی مل گئی کہ اللہ کی یاد دھیان میں رکھتے ہوئے وہ پڑھنے لگے اور تمام آداب و جوارے کو صحیح قاعدے کے ساتھ مسائل کی روشنی میں ادا کر رہا. ہدایت کا درجہ اس سے بڑھ کر اسے حاصل ہے. ایک تیسرا وہ شخص ہے جو نماز پڑھ رہا ہے ایسی حالت میں کہ پوری نماز میں اسے یہ خیال دامنگیر ہے کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ اس کی آگے کی ہدایت کا درجہ ہے. اور کسی کسی کو اس کا آگے کا شعور بھی مل سکتا ہے. سمجھ میں آنے کے بعد سے بدلا رہا ہوں. تو اس واسطے ابتدائی درجے کی جو بات آپ کے سامنے رکھی گئی ہے اسے ذہن میں رکھیں. حق تعالی جل شانہ اپنے کرم سے سب کو صحیح علم، صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی محبت سے سرفراز کرے اور اپنے منشے کے مطابق ایک ایک لمحہ زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أفررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأفرر أعيننا من عبادتك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اشف مرضانا يا رب العالمین. اے اللہ اپنی محبت سے نواز دے، اپنی معرفت سے نواز دے، اپنے قرب سے نواز دے. اے الہ العالمین اپنے مبارک دین پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما، صحیح علم عطا فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما، ایمانی صفات نصیب فرما، ایمان کا کمال عطا فرما، اخلاق میں بہتری عطا فرما. اے کریم آقا بیماروں کو شفا عطا فرما. جس بھائی جس بہن کی جو بھی جائز حاجت ہو اپنے کرم سے پورا فرما. جس کو جس قسم کی بھی پریشانی لاحق ہے اپنے کرم سے اس پریشانی سے چھٹکارا نصیب فرما. جب تک زندگی ہو آپ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. جب اس دنیا سے گزرنے کا وقت آئے تو آپ کے راضی ہونے کی حالت میں اس دنیا سے گزرنا ہم میں سے ہر ایک کے لیے مقدر فرما.
حسن خاتمہ نصیب فرما، دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما، وصلی وسلم وبارک علی سیدنا المرسلین، الحمدللہ۔